اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان جو اس وقت میرے سامنے ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوتے وقت تم اپنے گھروں میں جلتی آگ نہ چھوڑا کرو۔ اب بظاہر ناظرین یہ دو جملوں کی بات ہے کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں جلتی آگ نہ چھوڑا کرو۔ اسی طریقے سے ایک فرمان اور ہے کہ سونے سے پہلے اپنے برتنوں کو ڈھک لیا کرو۔ ان دو چیزوں کو، دو فرامین کو سامنے رکھیں تو ناظرین و سامعین، ہم بہت سی مصیبتوں سے، بہت سی تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ بظاہر چھوٹی سی بات ہے کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں برتنوں کو ڈھک لیا کرو۔ ناظرین، یہ بعض اوقات ہماری عادت برتن ڈھکنے کی نہیں ہوتی۔ کوئی پتیلا رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ناظرین کھانے پینے کی شے ہے، اگر برتن نہیں ڈھکیں گے، اسی طریقے سے ناظرین کوئی جگ رکھا ہوا ہے، گلاس ہے، اس میں پانی ہے، کوئی مشروب ہے، اسے ڈھک کر نہیں رکھیں گے تو اب یہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، کوئی جراثیم آ جائیں گے۔ اس دور میں بھی ناظرین یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جراثیم آ جائیں، کوئی کیڑے مکوڑے آ جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کیڑے مکوڑے اس میں سے ہو کر چلے جائیں، ناظرین وہ جراثیم اس میں پڑ جائیں۔ اب آپ صبح اٹھے اور آپ نے بغیر ڈھکی ہوئی چیز کو آپ نے نوش کر لیا تو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیٹ میں سخت تکلیف ہے، معدے میں سخت انفیکشن ہے، یا ناظرین سینے میں انفیکشن ہو گیا ہے، بھائی میں نے تو کچھ نہیں کھایا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز پینے کی بغیر ڈھکے رکھی تھی اور صبح اٹھ کر آپ نے اسے ایسے ہی نوش کر لیا، اس کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان پر عمل کریں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں۔ اسی طریقے سے ناظرین کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں جلتی آگ نہ چھوڑو۔ اس دور میں لکڑیوں سے آگ جلایا کرتے تھے، کوئلوں سے آگ جلایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ سوتے میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا اب وہ آگ کہیں بھڑک جائے، یا خدا نہ خواستہ جو سویا ہوا ہے وہ سوتے میں اس کا پاؤں کہیں لگ جائے، وہ آگ جو ہے وہ پھیل جائے۔ اسی طریقے سے آج کل کے دور میں ناظرین گیس کا معاملہ ہے، آپ چولہے پر آگ جلی ہوئی ہے تو اسے کبھی بھی کھلا ہوا نہ چھوڑیں۔ ناظرین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آگ بجھ گئی، گیس آ رہی ہے، اب کوئی خدا نہ خواستہ وہاں پر آیا اور اس نے کوئی چیز پکانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے آگ جلائی، گیس جمع ہوتی ہے تو وہ آگ ایک دم بھڑک اٹھتی ہے۔ اور بعض اوقات ناظرین جان لیوا مناظر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جان لیوا خبریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ آج کل تو خیر اب سردی تھوڑی کم ہو گئی ہے، ان علاقوں میں جہاں پر سردی بہت زیادہ ہے، یہاں پر بھی پچھلے دنوں بہت زیادہ سردی تھی تو گھروں میں ہیٹر جلاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہیٹر بھی اس میں ظاہر ہے کہ آگ ہوتی ہے، اور آپ کتنی نیوز پڑھتے ہیں، کتنی نیوز دیکھتے ہیں کہ جی فلاں گھر میں روم میں ہیٹر چل رہا تھا، لوگ سو رہے تھے اور اس میں ناظرین جو گیس کمرہ بند تھا، گیس کمرے میں بند ہوئی ہے اور گیس کی وجہ سے کئی لوگ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ان کا دم گھٹ گیا۔ اس طرح کئی خبریں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہیٹر ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس میں آگ جل رہی ہو ناظرین، تو سونے سے پہلے اسے بند کر دیں۔ آپ کو ہیٹر جلانا ہے، کچھ گھنٹہ پہلے آپ جلا لیں، جب
سونے سے پہلے آپ دیکھیں کمرہ روم گرم ہو چکا ہے، اس کا ٹیمپریچر صحیح ہو چکا ہے، تو آپ اسے بند کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز رونما نہ ہو جو ہم خبروں میں یا میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر صدق دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حادثات سے اور بیماریوں سے، وبائی امراض سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔